اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، میں دو چار روز آپ تمام ساتھیوں کے بیچ نہیں آ سکا، اس لیے کہ میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کو لے کر میں ہاسپٹل ICU میں تھا. اس وقت ٹھیک ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. آج کی حدیث ہے بدر کا مقابلہ اور حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق. بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ مہتم بالشان لڑائی ہے، اس لیے کہ اس میں مقابلہ نہایت سخت تھا. مسلمانوں کی جماعت نہایت قلیل تھی، کل 315 آدمی تھے جن کے پاس صرف 3 گھوڑے، 6 یا 9 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے. ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے اور کفار کی جماعت 1000 کے قریب تھی، جن میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا. اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر تھے کہ مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ کیا تو دعا مانگی، یا اللہ، یہ مسلمان ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے. یہ ننگے بدن ہے، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے. یہ بھوکے ہیں، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے. یہ فقیر ہیں، تو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی. ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے راستہ میں سے لوٹا دیا. یہ دونوں حضرات احد کی لڑائی میں سے بھی واپس کیے گئے تھے، جیسا کہ پہلے قصہ میں گزر چکا ہے. احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے 1 سال بعد ہوئی. جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کیے گئے تو بدر میں بطریق اولا بچے تھے، مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچپن ہی سے یہ ولولہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھا اور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کا اپنے باپ سے معاملہ سن 5 ہجری میں بنو المستلق کی مشہور جنگ ہوئی. اس میں ایک مہاجر اور انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی. معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی. ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی.
اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصہ کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے حفاظت کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھوں آدھ بانٹ دیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جاویں۔ اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم، ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ 9 عمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپ کا رہ، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچہ کی بات اس کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں۔ ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جھٹلا دیا، تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی، جس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وقعت موافق مخالف سب کی نظروں میں پڑ گئی، اور عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پکے مسلمانوں میں تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک
اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔